نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور انتہائی خوش نصیب آدمی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے لیے آپ کو چنا اور پھر قرآن مجید بھی آپ کو اس شخصیت کے پاس پڑھنا نصیب ہوا جو حقیقی معنوں میں لفظ علامہ کا مصداق ہیں اور حقیقی معنوں میں محقق الاثر کے عنوان سے معنون کی جانے والی شخصیت ہے۔ یہ قرآن مجید جس کو اللہ رب العزت نے ایک نام نور اور روشنی کا دیا، جس طرح دنیا کے اندر اندھیرے ہوں تو اندھیروں کے اندر آدمی کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی، جب اندھیرا ہو تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ ماں کہاں پر ہے، بہن کہاں پر ہے، بیوی اور بیٹی کہاں پر ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اگر روشنی اور نور نہ ہو، پھر 8 اور 10 سال مدرسوں میں لگانے کے باوجود آدمی کو نہ ولی کے مقام کا پتہ چلتا ہے، نہ نبی کے مقام کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ کہیں پر وہ شرک کو عشق سمجھتا ہے اور بدعت کو سنت سمجھ کر کام کرتا ہے۔ اس لیے ان تمام اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید زبردست کتاب ہے، اور جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم صحیح طرح سے حاصل کر لے، جس طرح جس شخصیت کے پاس آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ یہاں پر کم از کم 3 دورے پڑھ لو تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا مولوی اور متناظر بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو قرآن مجید یہ نور روشن کتاب ہے، اور قرآن مجید اس روشنی جس آدمی کے پاس ہوگی وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے کہ کوئی بھی اس کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ مخالفتیں کرنے والے مخالفتیں کرتے ہیں، شور مچانے والے شور بھی مچاتے ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کا علم جس آدمی کے پاس ہو تو اس کے پاؤں بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ علامہ خضر حیات صاحب کے خلاف پوری کی پوری امت اکٹھی ہے اس وقت میں، اپنے بھی پرائے بھی سب کے سب، لیکن کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی جرت اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن والا نور اور روشنی دی ہے، اور اس روشنی کے مقابلے میں کوئی روایت، کوئی حکایت، کوئی خواب، قصہ، کہانی نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے اس آیت میں بہت سے مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ کتاب انزلناہ الیک، عظمت قرآن بھی ہے، کتاب التنوین للتعظیم، پھر انزلناہ الیک اشارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کی طرف بھی ہے کہ جس طرح یہ کتاب تمام کتابوں کی مصدق اور مہیمن کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور تمام کتابوں پر حاکم اور قانون کی حیثیت رکھنے والی کتاب۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے کسی ایکٹ اور کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ مخلوق کے بنائے ہوئے قانون مخلوق پر فٹ کرنا یہ جہالت اور شرک ہے۔ مخلوق پر قانون خالق اور اللہ رب العزت کا فٹ ہوگا۔ تو بہرحال کتاب عظمت قرآن کی طرف اشارہ، پھر انزلناہ الیک کہ جس طرح یہ کتاب قیمتی تھی
آپ کی طرف ہم نے نازل کی کیونکہ آپ اس کتاب کے حقیقی معنوں کے اندر وارث تھے۔ اور لِتُخْرِجَ النَّاسَ یہاں پر لام بتاتی ہے کہ یہ اتنی عظمت والی کتاب اتنے عظیم الشان پیغمبر کی طرف نازل کیوں کی؟ فرمایا لِتُخْرِجَ، اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد لام تعلیلیہ، علت اور وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ قرآن نہ تعویذوں کے لیے آیا نہ ختموں کے لیے آیا، یہ قرآن مجید کوئی جانور یا کوئی مولوی بیمار ہو اس کے اوپر سے چکر لگانے کے لیے نہیں آیا، کوئی چیز گم ہو جائے اور بے ایمان مولوی قرآن کھول کر کہتا ہے میں حساب کر کے بتاؤں گا کہ آپ کی فلاں گدی اور اتان شریفہ جو گم ہوئی وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ تو یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، لِتُخْرِجَ، قرآن کے نزول کا مقصد وہ صرف یہ تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ کہ آپ نکالیں پھر النَّاسَ، یہ الف لام اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اگر اندھیروں سے نکالنا ہے تو وہ نہ المحنت سے نکلتے ہیں، نہ فیضان سنت سے، نہ فضائل اعمال سے، نہ تسکین الصدور اور سماع الموتیٰ سے، نہ فتاوی رضویہ سے، نہ اصول کافی اور رجال کشی سے۔ ان اندھیروں سے نکلنے کی اگر کوئی راہ ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ غور کریں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، الظلمات جمع کا صیغہ ہے اور النور مفرد کا صیغہ ہے۔ حالانکہ اندھیرے زیادہ ہو تو روشنیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر اندھیرے بہت زیادہ، کہیں پر کفر کے، کہیں پر شرک کے، کہیں پر رسومات اور بدعات کے اندھیرے، کہیں پر المحنت والا اندھیرا ہوگا، کہیں پر مردوں کے سننے والا سماع الموتیٰ کی صورت میں اندھیرا ہوگا، کہیں پر حیات الاموات کے نام کا اندھیرا، کہیں پر صحابہ پر بھونکنے والے وہ رافضی اور ان کے ہم نوا مودودی والا اندھیرا ہوگا، کہیں پر اللہ رب العزت کی صفات مخلوق میں تقسیم کرنے والا اندھیرا ہوگا، کہیں پر معتزلیوں والے اندھیرے، خارجیوں والے اندھیرے ہوں گے۔ تو ان سب اندھیروں کا علاج الی النور، ایک روشنی وہ قرآن مجید۔ اس لیے یہ ایک روشنی جس آدمی کے ہاتھ میں آ گئی وہ سب مد مقابل فریقوں سے لڑ سکتا ہے۔ اور اس لیے اشاعت التوحید و سنہ سے بات کرنا مشکل بھی اسی لیے ہے، ناممکن بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس النور قرآن والی روشنی موجود ہے، اور یہ قرآن والی روشنی اگر کسی کے پاس ہو تو پھر اس سے سارے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی اندھیرے ہیں، ان اندھیر دنیا ساری اندھیر نگری ہے، ان اندھیروں کے اندر جس نے قرآن والی روشنی لے کر اللہ کو پہچان لیا وہ بندہ حقیقت میں کامیاب، اور جس نے اس اندھیر نگری میں اللہ کو نہیں پہچانا وہ آدمی بالکل ناکام اور نامراد ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رومی نے بہت سی حکایتیں لکھی، اگرچہ وہ تھی گپ شپ پر مبنی، بظاہر ان کے اندر کاذب نظر آتا تھا، لیکن وہ اصل کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک حکایت مولانا رومی نے لکھی کہ چوروں کا ایک گینگ اور ایک جماعت تھی جن کا کام تھا سارا دن چوریاں کرنا۔ تو ایک دن وہ چوری کے لیے پروگرام بنا رہے تھے، تو وہ ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آ کر ساتھ ان کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اس جماعت کا فرد نہیں بن سکتے، ہم اگرچہ چور بھی ہیں لیکن ہمارے اندر کمالات ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھئی کیا کمالات ہیں؟ انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو ایک نے کہا کہ اس کے اندر کمال یہ ہے کہ جہاں پر خزانہ دفن ہو تو یہ بو سے سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس الماری میں اس جگہ پر خزانہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ اور کمال ہے کہ خزانہ جتنی بھی سخت اور مشکل جگہ پر ہو یہ ہاتھ کے ساتھ اس جگہ کو کورید کر کھود کر وہاں سے خزانہ نکال لیتا ہے۔ تیسرا بھئی اس کے اندر کمال یہ ہے بڑی سے بڑی دیواریں ہوں یہ پھلانگ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
اس لیے ایک نے بو سونگ کر خزانے کی ہمیں بتلایا کہ فلاں جگہ پر، دوسرے نے وہاں سے نکالا، تیسرا وہاں سے لے کر بھاگا، یہ ہمارے اندر کمال ہے، بتاؤ تیرے اندر کیا کمال ہے؟ تو وہ بادشاہ تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ بڑی بڑی ہتکڑیاں ہوں، جب میں داڑھی کا اشارہ کرتا ہوں تو ہتکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا بھئی اصل کمال تو اس کے اندر ہے، مولانا رومی نے لکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا کمال والا بندہ ہتکڑیاں ٹوٹ جائیں گی، آج چوری کرتے ہیں تو بادشاہ کے گھر میں۔ ایک ان میں سے چوتھا بندہ وہ بھی تھا جس کے اندر کمال یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں کسی کو دیکھ لیتا تو اس کو پہچان لیتا تھا۔ اب یہ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے یہ چاروں چور بھی، بو سونگنے والا بھی، زمین کریدنے والا بھی، بھاگنے والا بھی، اور اندھیرے میں پہچاننے والا بھی، پانچواں ان کے ساتھ یہ بادشاہ اندھیرے میں بیٹھ کر مشورہ ہوا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے بالآخر یہ طے کیا کہ آج ہمارے ساتھ چھڑانے والا بندہ موجود ہے، آج چوری کرتے ہیں تو بادشاہ کے گھر میں کرتے ہیں، تاکہ بڑا سا ڈاکہ ہو، چھوٹی موٹی چوری نہ ہو۔ پھر وہ گئے، بادشاہ بھی ساتھ ہے، گھر میں جا کر سارا خزانہ انہوں نے لوٹا، اور خزانہ لوٹ کر جب وہ فارغ ہوئے اور رات کو پوری کارروائی کی، اپنے اپنے حصے تقسیم کیے، 5 جگہ پر خمس ان کا تقسیم ہو گیا۔ اب اس کے بعد صبح کو آوازہ لگ گیا کہ بادشاہ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اب بادشاہ کو تو پتہ تھا فلاں فلاں 4 آدمی تھے، اس نے سب کو بلوایا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ اب وہ سارے پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ 5واں بندہ نظر نہیں آتا جو رات تھا، جس نے کہا تھا داڑھی کا اشارہ کروں گا ہتکڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ ایک آدمی جو اندھیرے میں پہچاننے والا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یار 5واں جو ہمارے ساتھ چور تھا وہ یہی بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا نام نہ لو، ویسے ہو سکتا ہے ہمیں چھوڑ دے، جان بخشی ہو جائے، اگر آپ نے یہ کہا کہ 5ویں چور آپ ہو تو پھر ہمیں پھانسی ضرور لگائے۔ بہرحال بادشاہ جب آرڈر لکھنے کے قریب ہوا، اس اندھیرے میں پہچاننے والے آدمی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، رات والا وعدہ پورا کرو، داڑھی کو حرکت دو تھوڑی سی، ہم اب پھنسے ہیں۔ تو بادشاہ ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دو۔ سب کو چھوڑ دیا، پھر ان کو سمجھایا کہ یہ گندا کام ہے، غلط کام ہے۔ تو بہرحال یہ حکایت لکھنے کا مقصد مولانا رومی کا یہ تھا کہ دنیا میں ان 4 بندوں نے بڑے بڑے کمال حاصل کیے، اور بو سے سونگ کر خزانے کا پتہ کر لینا بہت بڑا کمال تھا۔ سخت زمین کو، چٹان کو کرید کر خزانہ نکالنا یہ بھی بڑا کمال تھا۔ بڑی بڑی دیواروں کو پھلانگ کر بھاگ جانا یہ بھی بڑا کمال تھا۔ لیکن سب سے زیادہ کمال ان کے کام وہ آیا جس نے اندھیرے میں پہچانا۔ تو انہوں نے پھر نتیجہ یہ نکالا کہ اس دنیا کی اندھیر نگری میں جتنے بھی کمال حاصل کر لو، ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں ہتکڑی لگے گی، لیکن اگر اس دنیا کے اندھیرے میں آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر وہ بندہ یوں سمجھو ہتکڑیاں ٹوٹ گئی اور کامیاب ہو گیا۔ اصل جو ہے حکایت کا مقصد یہ تھا کہ اندھیرے میں اللہ کو پہچاننا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو آج ظلمات کتنے اندھیرے ہیں، کفر کے، شرک کے، بدعات کے، رسومات کے، پھر ہر علاقے کے اندر کئی بدعات، کئی رسومات۔ اب ان اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پہچاننا ہے۔ اس لیے مولویوں نے اب دین کو اتنی تلبیس کر دی، اتنا گڈ مڈ کر دیا کہ اب شریف آدمی وہ بیچارہ پہچاننے کے لیے بھی قاصر ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ کوئی بھی اندھیرا ہو آپ اس کو فٹ کرو اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید والی روشنی پر اس کو فٹ کرو، جو قرآن کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہوگا، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ المحند کی شکل میں جھوٹ ہو اس کو دیوار پر پھینک دو۔ المحند کوئی کتاب ہی نہیں سرے سے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ المحند کب لکھی گئی، آپ نے پڑھا ہوگا المحند یہ اسام الحرمین جو احمد رضا خان بریلوی، اس کی کتاب اگر آپ اٹھائیں وہاں پر دیکھیں 1324 ہجری کے اندر اس بندے نے حج کی تیاری کی،
حج پر گیا اور وہاں پر اس نے علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگوائے. کب لگوائے؟ 1324 ہجری کے اندر. اب اس کی کتاب پھر چھپی ہے بھارت اور انڈیا کے اندر 1325 ہجری میں. 1325 ہجری میں اس نے کتاب لکھی. پھر یہ جو المہند شریف یا بدماش، یہ کتاب چھپی ہے 1352 ہجری کے اندر. کب چھپی ہے؟ 1352 ہجری میں اس کا پہلا نسخہ طبع اول. اب کتاب 1325 میں لکھی گئی اور علماء دیوبند نے جواب کتنے سال بعد دیا؟ 25 میں چھپی اور 52 میں 27 سال کے بعد جواب دیا. اور پھر احمد رضا خان بریلوی کے خلاف لکھی گئی. احمد رضا خان فوت ہوا 1340 ہجری میں، یعنی جس کے خلاف کتاب لکھی اس کی وفات کے 12 سال بعد میدان میں آئی ہے شعر. اور پھر لکھنے والا مصنف اور مؤلف حضرت خلیل احمد سہارنپوری جن کی طرف منسوب ہے، وہ 1346 ہجری میں فوت ہوئے. سمجھ آئے کہ نہیں آپ کو؟ یعنی کتاب 1325 میں لکھی گئی بریلویوں والی. پہلا سوال یہ ہے کہ 27 سال بعد جواب کیوں دیا؟ پھر جس کے خلاف کتاب لکھی اس کی وفات کے 12 سال بعد کیوں جواب دیا؟ اس کے زندہ ہونے میں دیتے. پھر جو لکھنے والا مصنف ہے وہ 46 میں فوت ہو گیا، کتاب 52 میں آئی. کہاں پر بیٹھ کر لکھی؟ ان سے کوئی پوچھنے والا ہو. اچھا، اس سے بھی مزے کی بات، اب المہند شریف کو آپ کھولیں، صفحہ 110 پر جو دستخط موجود ہے علماء حرمین کے، وہاں پر آپ کو مہر ملے گی 1302 ہجری کی، 1303 ہجری کی، 1305 ہجری کی اور 1322 اور 26 ہجری کی. بھئی 1302 میں تو احمد رضا خان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کوئی کتاب لکھنی ہے. یہ 50 سال پہلے تصدیق کس چیز پر کی؟ سوچنے کی بات ہے نا. انہی کی چھپی. آپ کوئی بھی المہند اٹھائیں، المہند اٹھا کر ان کو کہیں یار یہ مہر 1302 میں کہاں سے آئی؟ جب کتاب اگلے نے لکھی 1325 میں تو 26 کی مہر ہوتی چلو کام بن جاتا. مہر خیر سے 1302 کی، 1305 کی، 22 کی، سب جھوٹ کا پلندہ. پھر کتاب میں جو عقیدہ لکھا حیاتہ دنیویۃ لا برزخیہ، یہی عقیدہ تو احمد رضا خان بریلوی کا ہے. اب کسی کے خلاف بندہ تقریر کرے اور بات وہی کہہ دے جو اگلا مطالبہ کرتا ہو. مثلا ہم کہیں کہ یہ مسئلہ ضمنی ہے، مولوی صاحب ہمارے خلاف تقریر کرے اور کہے کہ کھانے والا مسلمان ہے، یہ ہماری مخالفت کی ہے یا موافقت کی ہے؟ تو ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں بھی مخالفت کسے کہتے ہیں. تو بھائی مخالفت میں کتاب لکھی گئی المہند شریف. تو اب ملفوظات میں جو احمد رضا خان نے لکھا حیات دنیویہ ہے، برزخی نہیں، تو کتاب اس کے خلاف تب بنتی جب یہ لکھتے حیات برزخی ہے، دنیاوی نہیں. جو بات انہوں نے لکھی وہی بات یہاں پر لکھی ہے. پھر اس کے اندر علماء حرمین ان پر جو خارجیوں کے فتوے لگائے اور بہت سی چیزیں، اور یہ ضمیمے کے ساتھ جو المہند چھپی ہے، اس المہند پر موجودہ کسی بھی للڑ کا ایمان نہیں. ان کو المہند پر فیصلہ کرو، المہند کو مانتے ہو، پوری المہند کو، یہ سب کا سب جھوٹ کا پلندہ ہے. تو بہرحال لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان تمام چیزوں کا علاج النور وہ قرآن مجید ہے. اگر قرآن کی طرف آتے تو مسئلہ بالکل حل تھا، مسئلہ بالکل واضح تھا، لیکن مولویوں نے کتابوں کی طرف لگا دیا. کسی نے خواب کی طرف، قصوں کی طرف، روایتیں، پمفلٹ اور فلاں چیزیں، ان کی طرف امت کو لگایا اور قرآن سے امت کو ہٹانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت رحم فرمائے، اللہ رب العزت شفقت فرمائے ہمارے علماء اشاعت پر، ہمارے اکابرین پر، کہ شعبان اور رمضان میں لوگ دورہ منطق پڑھتے تھے، دورہ فلسفہ پڑھتے تھے، دورہ صرف نحو ہوتے تھے. لیکن اللہ رب العزت راضی ہوں حضرت مولانا حسین علی الوانی پر. اللہ رب العزت بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. شیخین کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری، حضرت پیر بخاری، جتنے بھی ہمارے اکابرین تھے،
کہ انہوں نے ایک محنت کی، آج یہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں النور قرآن کو سیکھنے والے لوگ موجود ہیں، یہ سارا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اس لیے یہ جو امانت آپ کو دی جا رہی ہے حضرت شیخ کی طرف سے، اب آپ نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس امانت کو بہترین طریقے سے اپنی عوام تک، اپنے علاقے میں جا کر پہنچانا ہے۔ ایک ہوتی ہے بد اخلاقی، بد اخلاقی نہ ہو، اخلاق کے ساتھ بہترین انداز میں آپ نے جو یہاں پر سیکھا اور جو کھانا کھایا، یہ آپ کی ذمہ ہے امت تک پہنچانا۔ ہمارے استاد جی ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جو سبق آپ نے پڑھا اور اس دن جو کھانا کھایا، آپ کا وہ کھانا تب حلال ہوگا جب وہ سبق آپ پبلک اور عوام تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے عوام تک وہ سبق نہیں پڑھایا، نہیں پہنچایا، پھر وہ آپ کا کھانا حلال نہیں۔ یہ جو آپ نے واٹر میلن اور پتا شریف، یہ جو آپ نے کھائے ہیں افطاری میں، اور یہ جو سبق پڑھا ہے حوامی میں سبا کا، اگر آپ نے اپنے مقتدیوں تک، اپنے مریدوں تک، اپنے اہل محلہ اور علاقہ کی طرف یہ سبق نہیں پہنچایا تو یہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہوتا ہے نا خود سیکھے، پھر دوسرا یہ ہے کہ آگے بھی لوگوں کو پہنچائے۔ تو یہ جو آپ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، یہ جو ایٹم بم آپ یہاں سے وصول کر رہے ہیں، اب آپ کے ذمے ہے کہ موقع پر جا کر ان کو گرانا بھی ہے۔ یوں نہ کہیں کہ فلاں کی اجازت ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، فلاں کی اجازت نہیں تو پھر دین کا کام نہیں کرنا۔ دین کا کام کسی کی اجازت پر موقوف نہیں، اور اس لیے جہاں پر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو وہاں پر کسی بڑے کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہی نہیں، جتنا بڑا بھی ہو، حتیٰ کہ اس کا سگا باپ بھی ہو۔ تو اس لیے دین کے پہنچانے میں کوئی آدمی بھی رکاوٹ بنے، آپ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ وہاں سے سائیڈ مار کر نکل جائیں اور آگے جا کر اس مشرک کو پکڑیں، اس بدعتی کو پکڑیں اور وہاں پر اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں جو یہاں آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس لیے اس میں مسئلے تو اور بھی بہت تھے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو یہ قرآن روشنی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ روشنی اور ٹارچ ہوگی اس کو ہر چیز نظر آئے گی۔ اگر قرآن والی روشنی نہ ہوئی تو پھر بندے کو کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ آج یہ جتنے بھی فرقے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں قرآن کی روشنی میں، جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھا، آپ حضرات آگے بھی کوشش کریں کہ یہاں پر مزید طلباء کو لائیں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ہر آدمی کوشش کرے کہ اگلی مرتبہ اگر خود نہیں آ سکتا اپنی جگہ پر 2 بندے کم از کم یہاں پر بھیجیں، اگر خود نہیں آ سکتا 2 بندے یہاں پر بھیجیں۔ اور یہ بھی حق کی علامت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ روکنے لگ جائیں تو یوں سمجھو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے۔ جس درخت پر پھل لگے ہوں نا، لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں، جس درخت پر پھل لگے ہوں گے پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ سفیدے کے درخت پر یا ٹالی شریف پر آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے پتھراؤ کیا ہو، یہاں سے شاید سیب گرے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، بھائی ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر مخالفت ہو تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ تو سب ساتھی اس دور تفسیر کو خصوصی طور پر کامیاب فرمائیں، اور یہاں سے جو پڑھ کر جاتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں بہت سے لوگ، تو جتنے نظریے کے اندر پکے یہاں پر پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی پڑھے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ بظاہر تو کہیں گے ہم پنجپیری ہیں، ہم اشاعتی ہیں، لیکن مشرک کے جنازے میں صف اول میں روتے ہوئے وہی بندے بھی نظر آئیں گے، مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں گے، مشرک کے ساتھ ان کا دینی تعلق بھی ہوگا، ان کے کل شریف میں بھی ہوں گے، 40ویں شریف میں بھی ہوں گے، ہر چیز میں ان کی حاضری ہوگی اول نمبر پر، کیونکہ ان بیچاروں کو توحید کی جو اصل حقیقت تھی یا مسئلہ کی غیرت تھی وہ نہیں پیدا کی گئی۔ تو یہاں پر حضرت شیخ کا کمال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کی غیرت اجاگر کرتے ہیں طلباء کے اندر، علماء کے اندر، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بے حد محبت ہے
وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ لا یخافون لومۃ لائم، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کے خوف اور ملامت کے یہ بندہ تنے تنہا کھڑا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ تنے تنہا، ہم انشاءاللہ سب حضرت شیخ کے ساتھ، اور جہاں پر ہم کھڑے ہو جائیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں نا کہ شریف، ہم ہیں تو شریف، لیکن شریف کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے شریف ہیں کہ کسی کو جواب نہ دے سکیں۔ بعض لوگ ہیں نا گالیاں دیتے، بھئی دلیل سے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف آپ دلیل سے کریں، کسی کا رد کرنا ہے دلیل سے کریں، گالی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، شکلیں بگاڑنا کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنے اندر کی آگ نکال کر کمنٹ کرنا یہ کوئی حقانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے آدمی بات کرے تو دلیل کے ساتھ کرے۔ اس لیے کوئی آدمی تھا نا، اس کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے پوچھا بھئی خیر ہے، کیا ہوا، آپ کا خون نکل رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کتے نے کاٹا ہے۔ تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ کے منہ میں دانت نہیں تھے، آپ کے منہ میں دانت نہیں تھے، کتے نے آپ کو کاٹا۔ اس نے بہترین جواب دیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دانت تو میرے منہ میں بھی تھے لیکن میں کتا نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم مختصر جواب یہی دیتے ہیں گالیاں دینے والوں کو کہ دانت تو ہمارے منہ میں بھی ہیں لیکن ہم کتے نہیں ہیں۔ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، آپ گالیاں دو ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے، آپ شکلیں بگاڑو ہم حدیث رسول پڑھیں گے، آپ جتنا مرضی تبرہ کرو، جو کچھ مرضی کہتے رہو، ہم قرآن کی آیات انشاءاللہ یہ پیش کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ سب ساتھیوں سے، میں تو آیا تھا صرف آپ کی زیارت کے لیے، لیکن حضرت شیخ کا حکم تھا، اس لیے بھئی چند منٹ کے لیے میں نے کہا حاضری ہو جائے، آپ کی زیارت بھی ہو جائے۔ اللہ آپ سب ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، جتنے علماء طلباء ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا سچا خادم بنائے۔ اللہ رب العزت یہی حضرت شیخ والا جذبہ آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے، آپ سے دین کا اللہ رب العزت کام لے، جہاں پر بھی رہیں، جہاں پر بھی پڑھیں، مسئلہ توحید کے ساتھ مخلص ہو کر رہیں، پیارے نبی کی سنت کے ساتھ مخلص ہو کر رہے۔ یقین مانے دنیا میں کچھ نہ بھی ہوا، قیامت کے دن حقیقی عزت آپ کی ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی پتھر مارے تو یہ کوئی اس کی مغلوبیت کی علامت نہیں ہوتی، پتھر تو انبیاء پر بھی لگے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس سے پریشان نہ ہونا، گالیاں تو تمام انبیاء کو دی گئی۔ جیل میں اگر کوئی ڈال دے تو مسئلہ تو نہیں چھپ سکتا، اسے جیل سے تو حضرت امام احمد ابن حنبل کا جنازہ بھی نکلا، حضرت امام ابو حنیفہ بھی گئے، اور بغیر قصور کے حضرت یوسف علیہ السلام بھی گئے۔ اس لیے یہ جیل، یہ ہتھکڑیاں، یہ گالیاں، یہ کوئی چیز بھی آپ کا راستہ روکنے والی نہ ہو۔ بہرحال جو کچھ عرض کیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔